ہاتھ کٹا ہوا ہو ادھر پڑا ہو, سر کٹا ہوا ہو وہاں پڑا ہو, جسم کے 1000 ٹکڑے ریگزار میں موجود ہوں تو کیسے زندہ؟ تو میرے شیخ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں, آپ توجہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک بجلی کی تار لگائی جائے اور ہر فٹ پر 10 فٹ پر ایک کمکمہ لگایا جائے اور وہاں سے لے کر وہاں تک یہ تار تنی ہوئی ہو اور بلب لگے ہوئے ہوں اور بلب کا کنیکشن صحیح تار سے جڑا ہوا ہو اور اس کا سینٹر حیدرآباد میں ہو بٹن, تو جب اس بٹن کو آن کریں گے تو آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب وہ آن کریں گے تو یہ بتائیں کہ حیدرآباد کے قریب رہنے والا وہ بلب وہ پہلے جلے گا یا پشاور میں رہنے والا بلب وہ پہلے جلے گا؟ آپ ہی بتائیں, بتاؤ. وہاں سے لے کر وہاں تک 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ, وہاں رہنے والا بلب اور آخر میں رہنے والا بلب, کیا وہ پہلے روشن ہوگا یا وہ پہلے روشن ہوگا؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس بجلی رو میں, اس برقی رو میں اتنی طاقت ہے کہ جسے آپ نے بنایا ہے, جب بٹن آن کرو گے تو اس میں دور و نزدیک کی بات نہیں, ایک دفعہ بٹن دباؤ گے تو وہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بٹن موجود ہیں بیک وقت وہ روشن ہوں گے. آپ کی بنائی ہوئی بجلی اور کمکمے اگر بٹن آن کرو سارے روشن ہو جائیں تو جو جسم کے ٹکڑے ہزاروں, کوئی کہاں پڑا ہو کوئی کہاں پڑا ہو, جب رب ذوالجلال کا اذن حیات وہاں پر نازل ہوگا تو کوئی کیا فیصلہ کرے گا کہ سر پہلے بولتا ہے یا پیر پہلے بولتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات گرامی علماء ایک اور مثال بھی بیان کرتے ہیں, مثال دیتے ہیں یہ بوٹنی والے کہ آپ پودا لگائیں کیاری میں تو پودے کو روشنی کی ضرورت ہے, تمازت کی ضرورت ہے کہ اس نے بڑھنا ہے, اس نے پنپنا ہے اور اپنے حیات قضائی کو مکمل کرنا ہے اور اپنی حیات کو باقی رکھنا ہے. تو اپنی بقائے حیات کے لیے وہ سورج کی روشنی اور اس کی تمازت کا وہ پودا محتاج ہوتا ہے. تو اب سورج کہاں ہے؟ ہزاروں میل دور, لاکھوں میل دور, لیکن وہاں سے جو روشنی بھیجتا ہے تو وہ پودا اپنے قوام میں, اپنے دوام میں, اپنے ارتقاء میں, اپنی ترقی میں, اپنی بقائے حیات میں اس روشنی اور کرن کا محتاج ہوتا ہے. جب وہ کرن اسے ملتی ہے, وہ تپش اسے ملتی ہے, تو بتاؤ وہ پودا زندہ رہتا ہے یا نہیں؟ بولو نا سارے, زندہ رہتا ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں, سورج کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے, تو آپ اس کی بات مانو گے؟ اب اس پودے کو اپنی بقائے حیات کے لیے اور ارتقائی اور تکمیلی مراحل تک پہنچنے کے لیے سورج کا محتاج ضرور ہے, لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سورج میرے اندر آئے اور وہ بلندی کا سفر کرے. نہیں نہیں, ایسا نہیں. سورج ہزاروں میل دور ہو, وہاں سے کرنیں نازل ہوں گی تو یہ اپنی بقا میں اس کا محتاج ہے, وہ نور سے ملتا ہے. تو جو خدا کی راہ میں اپنا سر قربان کر دے, سبحان اللہ. اسی طرح جب وہ روح خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اگر یہ سورج, ایک سورج اپنی کرن سے ایک پودے کو زندہ رکھتی ہے, تو جس نے سر قربان کر کے اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کے جمال سے اس روح نے, اس کے حسن سے اس روح نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا ہو, تو جب وہ وہاں سے ہو کر اپنے جسم کو دیکھے گا تو مجھے بتاؤ, جس روح کے اندر خدائی جلوے اور وہ نور اور زندگی دینے والی کیفیت سرور موجود ہو, تو وہ روح جب اپنے جسم کو دیکھے تو اگر سورج
اپنے پودے کو برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ روح جو کئی کروڑوں سورج سے زیادہ خدا کے نور کو سمیٹ چکی ہے، تو جب وہ اپنے جسم کو دیکھے گی تو بتاؤ جسم بولے گا یا نہیں بولے گا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک۔ حضرات گرامی، شہید کا معنی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نا؟ شہید کہتے ہیں گواہ کو، شہید کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جو مشہود بالملائکہ ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ جنگ بدر میں ان کے والد شہید ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام جنگ بدر میں شہید ہوئے تو کافروں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا۔ روایات میں آتے ہیں کان بھی کاٹ دیے تھے، ناک بھی کاٹ دیے تھے، ہونٹ بھی کاٹ دیے تھے۔ اس لاشہ مبارکہ کی بے حرمتی کی کافروں نے۔ تو ان کی ہمشیرہ کو جب پتا چلا کہ میرا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا تو وہ آہو فغاں میں روتی ہوئی جب لاشے کے قریب آئی تو حضور علیہ السلام نے ان کا رونا چیخنا سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تبکی او عبداللہ کی بہن، رونے کا مرحلہ نہیں ہے۔ ما زالت الملائکہ تذللہ باجنحتہا۔ او مائی روتی کیوں ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ اس وقت آسمان کے فرشتے نیچے آئے ہیں اور تیرے بھائی عبداللہ کو اپنے نورانی پروں میں ڈھانپ چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رو رہی ہے لیکن وہ خود اللہ اور اللہ کے قرب میں مسرور ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے فرماتے ہیں کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت پیش کرتا ہے تو اللہ فرشتے نازل کرتا ہے نیچے پر اس کے لاش کے پاس، اس کے وجود کے پاس۔ تو وہ فرشتے جن کی تعداد لا یحصا، جن کو گنا نہیں جا سکتا، وہ فرشتے اسے احترام دینے کے لیے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اپنے نورانی پروں میں ڈانپ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں جہاں اس طرح شہادت قبول ہوتی ہے تو اللہ عرش سے فرشتے نازل کر کے اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مشہود بالملائکہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا۔ یہ ایک مثال دونوں میں فٹ آتی ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا یا جابر، تمہیں معلوم ہے تیرا باپ شہید ہوا ہے تو اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یا تو فرشتے نازل ہوتے ہیں یا شہید ہونے والے کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کی مثال علماء نے یہی دی ہے کہ فرشتے ان کے پاس بھی آئے تھے اور ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ جب تمہارے باپ کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، کہ خدا کسی سے کلام نہیں کرتا مگر حجاب میں کرتا ہے۔ لیکن تیرے باپ کا یہ مقام ہے کلم اباک کفاہا، تیرے باپ سے میرے رب نے روبرو دو بدو کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو بدو کلام کیا، اور پتہ ہے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ تو جو شہید ہو جاتا ہے تن و من سے شہید ہوتا ہے، ایمان کے اجالوں میں شہید ہوتا ہے، تو شہید وہ ہوتا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ دربار شریف، فیضانہ صدیقی، فیضانہ صدیقی، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی،
شہید کا تیسرا معنی گواہ ہے. اور گواہ کس چیز کا؟ آپ کوئی مقدمہ کریں، عدالت میں آپ کا کیس ہو اور آپ کا دعویٰ، تو کیا کوئی دعویٰ بلا دلیل قبولیت پا سکتا ہے؟ بولو نا سارے. کوئی عدالت نال کدے واہ پیا کہ نہیں؟ اور نہ بھی پیا ہوئے، لیکن عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ وہ دعویٰ کبھی جگہ نہیں بنا سکتا جس کا گواہ کوئی نہ ہو. تو یہاں فرمایا شہید گواہ ہے. اگر شہید گواہ ہے تو دعویٰ کیا ہے؟ تو محمد عربی نے فرمایا دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، فرشتے یہ دعویٰ ہے، جنت و دوزخ یہ دعویٰ ہے، یہ زندگی یہ دعویٰ ہے، قبر میں جانا یہ دعویٰ ہے، دوبارہ اٹھنا یہ دعویٰ ہے، لوائے ہم کے نیچے کھڑا ہونا یہ دعویٰ ہے. اتنا بڑا دعویٰ، اس دعوے کے لیے جو گواہ بنتا ہے اسے اللہ شہید کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ شہید کہتا ہے. سبحان اللہ. وہ سر قربان کر کے یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی اس دعوے کی دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ حق ہے. اس حق کو ثابت کرنے کے لیے میں سر قربان کر رہا ہوں. جنت حق ہے اسی لیے تو سر قربان کر رہا ہوں. محمد الرسول اللہ حق ہے اسی لیے سر قربان کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص دعویٰ دائر کرتا ہے اسے گواہ سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بے شک. بولو نا. آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو اور اس مسئلے کا گواہ ایک ہی ہو تو بتاؤ، اگر آپ کی اس سے محبت ہوئی تو وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا نہیں؟ بولو نا. دے گا. اگر آپ کی اس سے محبت ہوئی تو وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ نہیں؟ دے گا. دے گا نا. تو پہلے آپ محبت کرتے ہیں یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ مشکل ہے، فیصلہ مشکل ہے، یہ فیصلہ مشکل ہے. لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر. آپ کی میری محبت بعد میں ہے، نبی دو عالم کی محبت پہلے ہے. میری آپ کی محبت بعد میں ہے، اللہ کی محبت پہلے ہے. اسی محبت کو ثابت کرنے کے لیے نا کبھی مال قربان کرتا ہے، کبھی اولاد قربان کرتا ہے، کبھی سر قربان. سبحان اللہ.